وہ حیران پریشان دادا جان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ حور بیٹا کچھ تو بولو، وہ پریشان سے اس سے پوچھ رہے تھے، مگر جو کچھ دادا جان نے کہا اسے سننے کے بعد حورین کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں بس بار بار دادا جان کی آواز گونج رہی تھی، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مان لو گی نا بیٹا؟ انہوں نے کس قدر مان سے کہا تھا، اور وہ رو بھی رہے تھے۔ دادا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، اور آپ جو بھی کہیں گے میں مانوں گی۔ اس نے کس قدر مان سے دادا جان کو یہ کہا تھا، مگر دادا جان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے حورین کو ساکت کر دیا تھا۔ افریدی خاندان نے تمہارے بابا کو یرمغال بنا لیا ہے، اور انہوں نے ایک ہی شرط تمہارے بابا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اگر ہم تمہارا نکاح ان کے بیٹے ذوحان احمد افریدی سے کریں گے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو حورین کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اب وہ دادا جان کو کیا کہے گی؟ اس کے لبوں سے الفاظ کیسے نکلتے؟ اس کے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے دادا جان دوبارہ کچھ کہتے، ان کا موبائل فون بج اٹھا۔ 1 منٹ میں فون سن لوں، اتنا کہتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ جی کون؟ کوئی ان نون نمبر دیکھتے ہوئے دادا جان نے پوچھا۔ نہ جانے مقابل کون تھا، مگر حورین نے دیکھا کہ دادا جان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ افریدی صاحب، یہ غلط بات ہے، آپ کا بیٹا حور سے 10 سال بڑا ہے، انہوں نے کچھ سختی سے کہا۔ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ دادا جان کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی ابھری۔ لیکن میری بات تو ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ دادا جان ایک بار پھر بے بسی سے رونے لگے۔ ان کا جوان جہان بیٹا اس وقت دشمنوں کی گرفت میں تھا، اور حورین کچھ ہی پل لگے تھے سمجھنے میں۔ دادا جان آپ پریشان نہ ہوں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ اتنی جلدی مان گئی۔ دادا جان سن رہ گئے۔ لیکن بیٹا، وہ حورین کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حورین اپنے باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ نہیں دادا جان، میں بابا کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس نکاح کو ظاہر نہ کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا گاؤں اور سارا خاندان یہ جانے کہ اس کا نکاح دشمنوں کے بیٹے سے ہو رہا ہے۔ دادا جان مان گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حورین کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ ہوش تو تب آئی جب اس سے نکاح کے لیے رضامندی لکھی۔ حورین بنت طارق اروحان خان آپ کو ذوحان احمد افریدی ولد عباس علی افریدی سے 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے اس سے رضامندی لے رہے تھے، مگر حورین کہاں سن رہی تھی۔ حورین اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، جو ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ دماغ بابا جان کی رہائی چاہتا تھا، اور دل وہ کیا چاہتا تھا، یہ کیسے وہ کسی کو بتاتی؟ حور بیٹا کچھ تو بولو۔ دادا جان نے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ حورین نے خالی نگاہوں سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کے گہرے سائے تھے، ان کے علاوہ خوشی کی ایک رمق تو باقی تھی ہی نہیں۔ بولو بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر مولوی صاحب نے پوچھا۔ جی قبول ہے، حورین بمشکل بول سکی تھی۔ یہاں دستخط کر دے۔ مولوی صاحب نے جب دستخط کے لیے کہا تو حورین کو اپنی دنیا تباہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ نکاح ہو جانے کے بعد تو ذوحان کو اپنے دل میں ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخر دشمنوں کی لاڈلی اور سب سے عزیز بیٹی اب اس کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ ارمغان صاحب لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا طارق تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹے حورین جو 16 سال کی تھی، اور اس سے چھوٹی نورالعین تھی، مگر انہیں سب پیار سے حور اور نور ہی کہتے تھے۔ اس کے بعد شاہد صاحب تھے، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، فاطمہ اور ہادیہ، اور ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ ان کے بعد چھوٹی بیٹی نزہت کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور پاکیزہ۔ سب سے چھوٹی رافعہ تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا احتشام۔ ارمغان صاحب چونکہ گاؤں کے چودھری تھے، اس لیے ان کے بیٹے بھی پڑھے لکھے تھے۔ بڑا بیٹا فیکٹری میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، دوسرے بیٹے شاہد ایک کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ دادا جان کے 7 فیصلوں میں شامل ہونے والے دونوں بیٹے تھے، طارق اور شاہد۔ ان کے 2 بچے نہایت شریف اور سلجھے ہوئے تھے۔ چونکہ حورین اپنے دادا کی لاڈلی تھی اور حویلی کی سب سے بڑی پوتی تھی، اس لیے اس کو پڑھائی میں بہت کم دلچسپی تھی۔ پڑھائی کیا، اسے تو کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو بس بڑی ہو کے آرمی آفیسر بننا تھا، اور اسے آرمی آفیسر سے ہی شادی کرنی تھی۔ اس کا کلاس میں بھی کوئی اچھا دھیان نہیں رہتا تھا۔ سارے کزن اسے سمجھاتے تھے کہ اگر آرمی آفیسر بننا ہے
تو پھر پڑھائی کرنی ہی پڑے گی۔ مگر وہ سدا کی ڈیٹ تھی اور تھی بھی بہت لاڈلی، اس لیے خاندان میں ہر کوئی اسے ویلیو دیتا تھا۔ جب بھی اسے اس کی مما ڈانٹتی تو دادا جان کی سفارش سے وہ بچ جاتی تھی۔ فی الحال وہ میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس کے پاس عنقریب پیپر ہونے والے تھے، اس کے بعد اسے کالج جانا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھے گی۔ اور انہی دنوں دادا جان نے اس کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ طارق صاحب کسی کام کے سلسلے میں ساتھ والے گاؤں سے گزر رہے تھے، جب وہاں موجود کسی شخص نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ بس وہیں ان کا جھگڑا بڑھ گیا، چونکہ وہ دشمن گاؤں تھا اور ان کی دشمنی سالوں سے چلتی آ رہی تھی، اس لیے گاؤں کے سردار عباس علی خان افریدی نے انہیں یرمغال بنا لیا، چونکہ یہ گاؤں کے اصول تھے کہ اگر دونوں گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی سرحد پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے یرمغال بنا دیا جائے گا۔ اور اب اس گاؤں کے سردار عباس صاحب نے صرف طارق صاحب کو ایک ہی شرط پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ شرط ذوحان کی شرط تھی کہ اسے 16 سالہ حورین سے نکاح کرنا ہے۔ حالانکہ وہ خود 26 سال کا تھا اور ایک ISI آفیسر تھا۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ بھی آرمی آفیسر ہی تھا، مگر حورین اس بات سے انجان تھی۔ یہ بات صرف عباس صاحب جانتے تھے، یہاں تک کہ عباس صاحب کی بیوی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اسے بہت شوق تھا آرمی جانے کا، اس لیے اس نے اس فیلڈ کو چوز کر لیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ برخودار؟ ارمغان صاحب نے ذوحان کو سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کے لہجے میں کچھ غصہ تھا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں، کیا آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ اس نے کس قدر غرور سے کہا تھا کہ دادا جان ایک دم لب سیکھے، اب وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا حورین کے کمرے تک پہنچ گیا۔ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ ذوحان احمد افریدی، حور جو اپنی ہلکی پھلکی جولری اتار رہی تھی، بغیر دستک کے آنے پر آگ پہ گولا ہوئی۔ آپ سے بات کر رہی ہوں مسٹر۔ اس کو نہ بولتا پا کر وہ بھی آپے سے باہر ہوئی، مگر افسوس وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال بیٹھی تھی۔ تو تمہیں لگا میں تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، اور مجھے اس قدر خواہش تھی تمہیں دیکھنے کی۔ حورن طارق بھول گئی، ایسی شکلوں کو دیکھنا تو کیا، تھوکنا بھی پسند نہیں کروں۔ اور تمہیں کیا لگا تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم بیوی کی حیثیت دوں گا؟ بھول ہے تمہاری۔ وہ اس کے منہ کو دبوچتا ہوا غصے سے گرایا تھا، اور اس کے الفاظوں نے حور کے جسم اور دل دونوں کو زخمی کر دیا۔ آئندہ کسی خوش فہمی میں مت رہنا حورن طارق کہ تم میرے گھر کی نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہو۔ میں اپنے دشمنوں کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دیتا، مگر مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ آج تم فنی کی حیثیت سے میرے گھر میں میرے ساتھ ہوتی۔ اس کے الفاظ حورین کا دل ٹکڑوں میں توڑ کے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں آپ کی دشمن کیسے ہو گئی؟ حورین نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، ورنہ اس شخص کا غصہ تو دیکھ ہی چکی تھی۔ تمہارا باپ، تمہارا دادا اور تمہارے چچا دشمن ہیں میرے، اور یہی تمہارا قصور ہے۔ لیکن زیادہ بولنا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا حورین طارق۔ وہ غصے سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور حورین اپنی قسمت پر ماتم زدہ رہ گئی۔ یہ اسے کس شخص کے پلے باندھ دیا گیا تھا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا؟ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا۔ کچھ مہینے مزید سرک گئے تھے۔ وہ نیند میں تھی جب اس کے کانوں میں مما کی آواز پڑی۔ حور بیٹا، تم نے کالج نہیں جانا؟ پہلے ہی مہینے چھٹیاں کر چکی ہو۔ وہ غصے سے بول رہی تھی، جی مما، مجھے آج کالج جانا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے کے لیے بھاگ گئی۔ وہ کمرے سے تیار ہوتی باہر نکلی تو زوبیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج تو میری بیٹی خوش لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکان تھی۔ جی مما، میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے چند سے ذوحان کا چہرہ لہرایا تھا۔ زوبیہ بیگم اپنی بیٹی کو صاف پریشان دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ کی ذوحان سے بات ہوئی ہے بیٹا؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں ان سے کیسے بات کروں گی؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ ٹھیک ہے، تم نیچے آ جاؤ، میں نے کھانا بنایا ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ۔ جی ٹھیک ہے ماما، اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی باہر ہارن کی آواز آئی، حورن بیگ اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی۔ کالج میں چونکہ اس کا آج پہلا دن تھا، اس لیے اس کو کلاس کا بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی فزکس ٹیچرز نے اسے کلاس میں بٹھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی فزکس کی کلاس لینے لگی، مگر اس سے اگلی کلاس کیمسٹری کی تھی۔
اور جیسے اس نے کیمسٹری کی ٹیچر کو دیکھا اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہاں جہاں اسے وہ شخص نظر نہ آئے۔ اسے لگ رہا تھا یہاں پر اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے تانے دیے جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، مگر سامنے کھڑا شخص بھی شاید اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ 2nd کلاس لڑکی، کیا آپ نیو ایڈمیشن ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ شاید اس نے جان بوجھ کر ہورن کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ ہورن بمشکل کھڑی ہوئی اور بہت سارا تھوک نکلا۔ جی میں نیو ایڈمیشن ہوں اور میرا نام ہورن ہے۔ اس کی گہری نظریں ہورن کے آر پار ہو رہی تھی۔ سٹ ڈاؤن۔ ہورن کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کلاس، ہم لوگ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہورن بت بنی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ تو بے بسی اور حیرانی سے ذوحان کو دیکھ رہی تھی۔ محترمہ پلیز بیٹھ جائیں آپ، وہ کچھ سختی سے بولا۔ ہورن اپنے خیالوں میں مگن تھی، اس لیے اس کے بولنے پر ہوش و حواس میں آتے بیٹھی۔ وہ تو ابھی تک حیرتوں کی زد میں تھی۔ ذوحان اس کا کلاس ٹیچر ہوگا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ دادا جان مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شام میں ہی وہ دادا جان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان مجھے اس کالج میں نہیں پڑھنا۔ دادا جان حیران ہوئے، لیکن کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس قدر پریشان کیوں؟ دادا جان آج میں کالج میں ذوحان کو دیکھا، کیا وہ ٹیچر ہیں؟ وہ حیران پریشان دادا جان سے پوچھ رہی تھی۔ ذوحان کو کالج میں جان کرتا وہ حیران ہوئے تھے، مگر جلدی سنبھل گئے۔ تم کتنی دیر اس سے دور بھاگتی رہو گی بیٹا؟ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اگر وہ آپ کو ڈرائے گا تو آپ مزید ڈرتی ہی رہو گی۔ لیکن دادا جان اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی۔ پلیز میری بیٹی، اب آپ اس کی بیوی ہو، اسلام میں شوہر کے حقوق سے تو واقف ہے نا؟ وہ نے بے بسی سے دادا جان کو دیکھا۔ دادا جان شوہر کے حقوق فرض ہیں، لیکن وہ شوہر بھی تو اچھے ہوتے ہیں نا؟ جیسے اس کے حلق میں کڑوا بادام آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے ذوحان کا وہ نفرت بھرا لہجہ آیا۔ آئندہ ایسا مت کہیے گا ہورن، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ اس سے ڈرے نہیں۔ اگر وہ آپ کو ڈراتے ہیں تو آپ خاموش رہیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ ہورن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دل پر بوجھ ہے دادا جان۔ اس نے دادا جان کو اپنی تکلیف بتائی۔ بے شک دل کا سکون تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ہے۔ دادا جان کی بات سنتے اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ چلو بہت رات ہو رہی ہے، جاؤ سو جاؤ۔ دادا جان کی بات پر عمل کرتی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کا کوئی پہر تھا جب اسے اپنے آس پاس آہٹ اور شور محسوس ہوا۔ اس کی نیند ٹوٹی، وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں کوئی کالا سایہ تھا۔ کون ہے؟ ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی، ذوحان نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، جس سے ہورن کی آواز اور دل کی دھڑکن دونوں بے حد مدھم سی ہو گئی تھی۔ میں ہوں ذوحان، اس نے مدھم سی آواز میں کہا تھا، اور اس آواز کو تو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ بمشکل اپنے لبوں سے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے سامنے زیادہ زبان درازی مت کیا کرو، میں زبان تک کاٹ دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے ہورن کا سوال کرنا بہت ہی غصہ دلا گیا تھا۔ اپنے قاتل کو تو سریعام گھومتے ہم بھی نہیں دیتے۔ ذوحان احمد فریدی، وہ زخمی نگاہوں سے ذوحان کو دیکھتے بولی تھی۔ اگر ذوحان احمد فریدی ایک مغرور شہزادہ اور گھر کا اکلوتا اور لاٹا تھا، تو ہورن بھی دادا جان کی وجہ سے گھر بھر کی لاٹی اور ضدی تھی۔ اس نے کب کسی کے تلخ لہجے اور الفاظ سنے تھے؟ اس کی بات سنتے ذوحان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں اپنی باتوں کو دہرانا پسند نہیں کرتا مسز، قاتل بنے بغیر میں تمہاری زبان بند کروا سکتا ہوں، اس لیے میری بات پر عمل کرو۔ وہ اچانک اتنے غصے میں آیا تھا کہ ہور ذوحان کے تیور دیکھتے ہی کانپنے لگی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کمرے میں ہی آ جائے گا۔ اوپر سے ہور کی کلائی بھی ذوحان نے اپنے ہاتھ میں اس قدر سختی سے پکڑی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیاں اسے اپنے بازو کے اندر جاتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ذوحان میرا بازو، مجھے درد کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے حویلی میں اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اوہ تو تم اتنے سے درد سے بھی ڈر گئی؟ خیر میں تو تمہیں یہ بات بتانے آیا تھا، کالج میں سب مجھے احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر تم نے وہاں پر کوئی تماشا کھڑا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اچانک ہی ہور کی آنکھوں میں چمک آئی۔ آپ کے دو نام ہیں؟
इस वक्त हूर के चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। वो एक्साइटेड होती पूछ रही थी, दर्द सारी भूल गई थी। ना चाहते हुए ज़ुहान को हंसी आई, मगर वक्त पर कंट्रोल कर गया। नहीं, मेरा नाम ज़ुहान अहमद अफरीदी है। क्या आपका निकनेम अहमद है? उसने अगला सवाल पूछा। ज़ुहान को गुस्सा आया। मैंने तुमसे कहा ना, ज़्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मिसेस ज़ुहान अहमद। खुदा हाफिज़। इतना कहते हुए खिड़की से बाहर निकल गया। हुरैन तो अभी तक साकित खड़ी अपने नाम पर सुन रही थी, जिसकी बाज़गश्त इसे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मिसेस ज़ुहान। उसे आज से पहले अपना नाम कभी भी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। जो भी था, ज़ुहान शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत था। 6 फीट से निकलता कद, सफ़ेद रंगत, बूरी आंखें और चेहरे पर गहरी खड़ी मकरूर नाक उसके हुस्न को 4 चांद लगा देती थी। दूसरी तरफ हुरैन भी किसी से कम ना थी। असल बात तो ये थी कि हूर को पहली नज़र में ही ज़ुहान बहुत अच्छा लगा था, और लगता भी क्यों ना, वो इसका महरम था, उसका शौहर था, मगर उसके अल्फाज उसे हमेशा ही ज़ख्मी कर दिया करते थे। ये उसने कोई चौथी आवाज़ सुनी लगाई थी, मम्मा खाना नहीं बने अभी तक। ज़ुहान बेटा बना रही हूँ, थोड़ा सब्र कर लिया करो और जल्दी उठ जाया करो। वो लेट हो रहा था इसलिए उसकी माँ ने उस पर चोट की। अच्छा मम्मा ठीक है, मेरी प्यारी सी मामा, मुझे अपने हाथों का मज़ेदार पराठा ही दे दे। वो मक्खन लगा रहा था। और अब बटरिंग न करो, ला रही हूँ। वो माँ थी, फ़ौरन बेटे के तेवर समझ गई थी। माँ, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बटरिंग कब की है? जी जी मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तंज किया। इतने में अब्बास साहब कमरे से बाहर निकल आए। ये सुबह सुबह इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? उन्होंने ज़ुहान को देखते हुए मुस्कुराहट दबाई। बाबा, क्यों सुबह सुबह मार खाने का इरादा है आपका? आज आपने खाना नहीं मिलेगा आपको। अब्बास अहमद अफरीदी, मिसेस अब्बास ने गुस्से से कहा। नहीं बेगम, ये जुल्म तो ना करें, हम तो मजाक कर रहे थे। आप तो बहुत हसीन हैं, बहुत खूबसूरत है। बस यकीनन बेगम साहब ने अपनी शान में कसीदे सुन लिए थे, इसलिए अब वो बेगम साहिबा को राज़ी करने के लिए तारीफ़ों का पुल बांध रहे थे। बस करें, पता चल गया मुझे। चलो समीना, नाश्ता लगाओ। यकीनन मिसेस अब्बास का मूड ख़राब हो चुका था। मुलाज़िमा खाना लगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। इतने में फारिया लाउंज से अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम, आओ बेटा, कैसी हो? मिसेस अब्बास ने मुस्कुराते पूछा। ठीक हूँ। उसने जल्दी से अब्बास साहब को भी सलाम किया। आओ बैठो, नाश्ता कर लो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जी खालू जान। और कैसे हो ज़ुहान? वो ज़ुहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठती हुई बोली। ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ज़ुहान ने सरसरी सा उसे देखते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम नज़र नहीं आते। अब घर पर? उसके लोगों पर मुस्कुराहट थी। बस नौकरी ही ऐसी है। इस बार फिर वो नॉर्मल मूड में जवाब दिया। नौकरी ऐसी नहीं है, बीवी को आते ही देखना कैसे हर वक्त घर पर नज़र आता है। मुझे तो लगता है हमें इसकी शादी करनी चाहिए। मिसेस अब्बास ने अब्बास साहब को देखते हुए कहा। जहाँ शादी के नाम पर फारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं अब्बास और ज़ुहान ने एक दूसरे की तरफ देखा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर देनी चाहिए हमें शादी। अब तो इसकी उम्र आपकी नज़र में कोई पढ़ी लिखी लड़की है? अब्बास साहब ने बामुश्किल अपनी बीवी से कहा था। बिल्कुल, लड़की तो है। उन्होंने फारिया की तरफ देखकर कहा था, मगर वो इस बात से अनजान थी कि कभी कभी किस्मत बहुत बहुत बड़े खेल खेल जाया करती है। 4:30 हो रहे थे जब हूर की आंख खुली। कहीं दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी। वो अंगड़ाई लेकर उठती बैठी। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। हूर ने वज़ू किया। नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। उसके जहन में उस दुश्मन जान का ख्याल आया जो उसकी रूह तक को ज़ख्मी कर देता था, मगर ये ज़ख्म तो अपने अंदर मिठास रखते थे। ऐ रब, मुझे सब्र दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला जो तुमने हदायत वालों के लिए मुंतखब किया है। मुझे आजमाइशों पर पूरा उतरना नसीब फरमा। ज़ुहान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम कर। दुआ से फारिग होकर वो कॉलेज की तैयारी में लग गई। इस रिश्ते के बाद उसमें एक वाज़िया तब्दीली ये आई थी कि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गई थी। पुरसुकून और खुश रहने की कोशिश करती थी। मामूल के मुताबिक वो आज कॉलेज चली गई, लेकिन उसे क्या मालूम था आज का दिन उसके लिए यादगार बन जाएगा। खाला जान, आप ज़ुहान से कब बात करेंगी शादी की? अब मुझसे सब्र नहीं होता। फारिया ने मोहब्बत से खाला की गर्दन में बाजू हमाल करते हुए कहा। फारिया ज़ुहान की खालाजाद थी। खाला की जान, बहुत जल्द बात करूँगी मैं ज़ुहान से। बस मेरी बहू तो तुम ही बनोगी। फारिया के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गई।
وہ بچپن سے ہی زوہان کو پسند کرتی تھی، مگر کہاں جانتی تھی کہ زوہان اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ دیکھو زوہان آ رہا ہے، مسز عباس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وہ جلدی سے خالہ کے پاس سے اٹھتی زوہان کی جانب بڑھی۔ زوہان، کیا ہم آج کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ پلیز، ہم اتنے عرصے میں کہیں باہر گئے ہی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے زوہان کا بازو پکڑا۔ نہیں فاریہ، میرا موڈ نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ زوہان نے نامحسوس انداز میں اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ زوہان، تم ہر دفعہ ٹال مٹول کرتے ہو، اس دفعہ نہیں۔ وہ بزید ہوئی۔ زوہان، مجھے بھی کچھ چیزیں منگوانی ہیں تم سے، تم فاریہ کو ساتھ لے جاؤ، تم اور فاریہ بھی انجوائے کر لینا اور چیزیں بھی لینا۔ مسز عباس تو پہلے ہی چاہتی تھی فاریہ ان کی بہو بڑھے، اس نے درمیانی حل نکالا۔ لیکن مما، زوہان نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی زوہان۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ وہ جلدی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ فاریہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ حور، آج میں نے اپنے لیے سویٹر لینا ہے، ہم لوگ بازار چلتے ہیں انکل سے پوچھ کر۔ اس کی دوست اروا نے کہا تھا کہ وہ وین والے انکل سے بات کرنے کے بعد سیدھا مارکیٹ چلے جائیں گی۔ ابھی وہ کالج سے باہر نکل ہی رہی تھی۔ ویسے تو وہ سردار صاحب کی پوتی تھی، مگر وہ اپنی مرضی سے اپنی فرینڈس کے ساتھ وین پر آتی تھی، ورنہ حویلی میں گاڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ یار میں نہیں جا سکتی، میں نے مما سے نہ پوچھا نہیں ہے، نہ ان سے بات کی ہے، پلیز اروا۔ مگر اروا اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، میں آنٹی کو بتا دوں گی نا۔ اسے منانے کی بھرپور تیاری میں تھی، لیکن حورن نے ایک بار پھر مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ نہیں، چلو حور چلتے ہیں۔ وہ بار بار ضد کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں۔ اس بار حورن نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اسے یقین دلایا کہ وہ جا رہی ہے۔ زوہان، گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ اچانک فاریہ اونچی آواز میں بولنے لگی۔ کیا ہوا؟ زوہان نے پریشان ہوتے گاڑی کو بریک ماری۔ وہ دیکھو گول گپے، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنے پسند ہے۔ اتنا کہتے وہ گاڑی سے باہر بھاگی۔ زوہان اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ گول گپے کھانے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ زوہان کو غصہ آ رہا تھا، فاریہ کا یہ بچپنا اسے ہضم ہی نہیں ہوتا تھا۔ حور، گول گپے کھانے چلتے ہیں، دیکھو کتنے مزے کیے۔ ایک بار پھر اروا نے فرمائش کی۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے۔ حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو ہمیشہ سڑی ہوئی رہنا۔ ارے وہ دیکھو احمد سر۔ اچانک ہی اروا کی نظر زوہان پر پڑی۔ کدھر ہے؟ احمد کے نام پر حورن کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حور نے اروا کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ وہ ان کے پاس آ چکا تھا۔ اچانک ہی اروا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام اروا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اروا کے ساتھ حورن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میں اور حورن گول گپے کھانے آئے تھے اور شاپنگ کرنے کے لیے۔ وہ بات تو اروا سے کر رہی تھی، مگر کنکھیوں سے اس کی نظر حورن کے چہرے پڑی تھی۔ مگر اس نے اس سارے میں حورن کو مکمل نظر انداز کیا ہوا تھا، اور یہ بات حورن کو کاٹ کھانے کو دور رہی تھی۔ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ تھی تو زوہان کی بیوی۔ سر، یہ کون ہے؟ اروا کی نظر جیسے ہی فاریہ پر پڑی تو اس نے فاریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہائے، میں زوہان کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اور میرا نام فاریہ خان ہے۔ کیوں زوہان، میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے زوہان کے بازو میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید وہ حورن اور اروا کے سامنے زوہان کے ساتھ اپنا کچھ خاص ہی رشتہ دکھانا چاہتی تھی۔ زوہان نے بس کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ حورن کو لگ رہا تھا کہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کو بے لباس کیا جا رہا ہے۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ کیسے وہ کسی اور کے ساتھ کھڑا اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کو امپورٹنس دے رہا تھا؟ وہ جلدی سے واپس پلٹ گئی۔ مزید یہاں کھڑے ہونا محال تھا۔ حور، کہاں جا رہی ہو؟ رکو حور، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ۔ حور کو وہاں سے بھاگتے دیکھ اروا جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر زوہان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ کتنی سرپھری لڑکی تھی یہ۔ فاریہ نے حور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، میں بہت تھک چکا ہوں۔ وہ پہلے ہی کام سے تھکا ہار آیا تھا، اور اوپر سے فاریہ کی ضد اسے مارکیٹ لے کے جانے کی۔ اروا نے پریشان ہوتے ہوئے حور سے پوچھا۔ کیا ہو گیا اور تم کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ بہت مشکل وہ اس کے ہاتھ پکڑے اسے روک پائی تھی، جب اچانک ہی حور رونے لگی اور اروا کو پریشانی ہونے لگی۔ اس کی دل کی حالت ابتر تھی۔ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ حور کو ایک بار پھر خاموش پا کر وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ اروا، وہ حور نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ حور، کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے؟ جب تک تم نے احمد سر کو نہیں دیکھا تھا تب تک تو سب ٹھیک تھا،
बताओ क्या हुआ है, वरना मैंने नाराज़ हो जाना है। इस बार उर्वा ने कुछ गुस्से से कहा था। अच्छा बताती हूँ। वो ने रोते हुए सारी कहानी उर्वा को सुना दी, जिसे सुनकर उर्वा भी बहुत गमगीन हुई। इतना कुछ हो गया हूर, तुमने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन एक बात है, इतने बड़े सरदार का बेटा टीचर, और वो भी सब अहमद कहते हैं। उर्वा गहरी सोच में डूबी हुई थी। हूर ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उसी वक्त उसे उर्वा की सोच पर अफसोस हुआ हो। उसको पसंद होगी ना ये फील्ड और नेम भी। हुरन ने अपने आंसू साफ करते हुए अंदाजे लगाते हुए कहा, हाँ शायद ऐसा ही हो। उर्वा किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारन की आवाज़ पर दोनों चौंके। आवाज़ की सिम पर उन्हें गाड़ी नजर आई। आप आ जाएं, हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे। जोहान ने संजीदगी से उन्हें लिफ्ट देने की ऑफ़र की। थैंक्स सर, हम खुद जा सकते हैं, उर्वा ने मुंह बनाते हुए फारिया से कहा। ओके, मैंने कहा था ना कि जाहिलों को मुंह न लगाए, फारिया ने गुस्से से कहा। जोहान फारिया की बात को इग्नोर कर चुका था। हूर ने कहा, गाड़ी में बैठो। जोहान की आंखों में एक ऐसा तासिर था कि हूर ना चाहते हुए भी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा खोलकर हूर और उर्वा पीछे बैठ गई और जोहान ने गाड़ी रास्ते पर ही दौड़ा दी। जोहान, आइसक्रीम खिला दो प्लीज़, इनकार मत करना प्लीज़, उसने जोहान का बाजू पकड़ते हुए कहा। हुरैन की नज़र जोहान के हाथ पर थी, जैसे कोई दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ सकती है। आइसक्रीम शॉप पर गाड़ी रोकते हुए जोहान दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। हूर अभी भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, उसे हुरैन को देखते हुए उर्वा से कहा। उर्वा ने इस बात में सर हिलाया। आपको नहीं लगता आपकी दोस्त काफ़ी बोरिंग है? फारिया का सवाल सुनते हुए उर्वा को गुस्सा आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हालात इंसान को बदल देते हैं। आप बताएं, आप तो काफ़ी फ्रैंक हैं अहमद सर के साथ। उर्वा ने चबा चबा कर कहा, सारी सी बात है, होने वाली लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखनी पड़ती है। उसकी बात सुनते उर्वा हुरैन दोनों को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। हुरैन ने बेइख्तियार फारिया के चेहरे की तरफ देखा। उसे लगा किसी ने कानों में पिघलता हुआ सीसान ढेल दिया हो। एक कैसी हकीकत थी कि जोहान किसी और से शादी कर रहा था, तो फिर इससे निकाह क्यों किया? उसे तकलीफ देने के लिए इस हद तक जा सकता था, वो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब इसे कहीं ना कहीं जोहान से मोहब्बत नहीं, इश्क होता जा रहा था। उसका महरम था, उसे इश्क होता तो गलत नहीं था। इतने में जोहान ने गाड़ी में बैठते हुए 3 कप आइसक्रीम उन लोगों की जाने बढ़ाई और गाड़ी ड्राइव करने लगा। अरे जोहान, तुम्हारी आइसक्रीम तो मेल्ट हो रही है, मैं तुम्हें खिला दूँ? फारिया ने हूर और उर्वा की तरफ देखकर जानबूझकर इन दोनों को मज़ीद चलाने के लिए एक अदा से कहा था, मगर जोहान ने अपने जबड़े खींच लिए। नो थैंक्स, इतना कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पहले जोहान ने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी। फारिया मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। जोहान ने उर्वा को ड्रॉप करते हुए गाड़ी रोकी। हूर, आगे आओ, कुछ सख्ती से कहा, मगर हूर बुत बने वहीं बैठी रही। मैं बकवास कर रहा हूँ, आगे आओ। हूर को बुत बने देखकर जोहान को गुस्सा आया। वो दरवाज़ा खोलते ही पैदल सड़क पर तेज तेज चलने लगी और जोहान का दिमाग घूमा। वो इसे देख कर रह गया। वो गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए गाड़ी से बाहर निकला और हूर को बाजू से पकड़कर गाड़ी की फ्रंट डोर खोलते अंदर धकेला था और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभाली। उसने हुरैन पर कहर बरसाती निगाहों से देखा। ये क्या है, क्या है ये? तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, क्या था हूर मोहतरमा? हूर को ना बोलता पाकर वो गुस्से से दहाड़ा था। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी बात पर अमल करो, शायद भूल जाती हूँ मैं शौहर हूँ तुम्हारा। वो अचानक किसी शौहर वाली तोंस जमाते हुए बोला कि हूर के लबों को एक तंजिया मुस्कुराने छुआ। शादी का कार्ड हमारे घर भी भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह हम शिरकत करेंगे अहमद सर। हूर ने आंखों में जख्मी कांच की किरचियाँ ले जोहान को देखते हुए कहा और जोहान का दिमाग लम्हों में घुमा। किसकी शादी? तुम पागल तो नहीं हो गई? जोहान को अपना दिमाग अब घूमता हुआ महसूस हो रहा था। हूर का रवैया उसे गुस्सा दिला रहा था। पागल तो नहीं हूँ, मैं तो आपकी शादी की बात कर रही हूँ, वो एक बार फिर तंजिया लहजे में बोली थी। स्टॉप इट हूर, जोहान ने गाड़ी रोकते हुए गुस्से से कहा। ओह, तो गुस्सा लग रहा है आपको? हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल अंदर से जख्मों से चूर हो गया था। वो कैसे इसकी जगह किसी और को दे सकता था? मैंने कहा, चुप कर जाओ हूर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस बार वो इतनी तेज़ी से चलाया था कि हूर को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। तो क्या फारिया झूठ बोल रही थी?
آپ اس سے شادی نہیں کر رہے؟ بولے زوہان۔ اس کی بات سنتے زوہان ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اب زوہان کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ میرا گھر قریب ہی ہے، میں وہاں تک پیدل چل سکتی ہوں۔ لفٹ دینے کے لیے شکریہ۔ حور دروازہ کھولتے باہر نکل گئی، مگر زوہان تب تک اس کے لفظوں کے سیر میں کھویا تھا۔ جب تک وہ ہوش آیا حور بہت آگے جا چکی تھی۔ حور نے گھر آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس کے آنسو تھے جو بہتے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ زوہان، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ اس وقت کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی، اور اللہ کے حضور اتنا روئی کہ دل ہلکا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوتے اس نے اپنے چہرے پر موجود آنسوں کے نشان بے ترتیب سے ہٹا دیے۔ چہرے کو دھونے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ زوہان گھر آیا تو اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ سیدھا فاریہ کے کمرے میں گیا۔ یہ تم نے حور اور عروہ سے کیا بکواس کی ہے؟ اسے غصے میں آتا دیکھ فاریہ حیران ہوئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ فاریہ کے لہجے میں اتنی پرسکونی دیکھتے زوہان کو مزید غصہ آیا۔ تم نے کیا کہا؟ ہماری شادی ہو رہی ہے؟ زوہان کو مزید غصہ آیا۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں ذرا میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا؟ بہت جلد ہماری شادی ہو رہی ہے نا؟ ویسے بھی خالہ جان نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی بہو صرف مجھے بنائے گی۔ زوہان، اور زوہان کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا فاریہ؟ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں نے کبھی تمہیں اس نظریے سے دیکھا۔ اب یہ بات بھول ہی جانا۔ اتنا کہتے ہو وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ عباس صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دیکھا عباس صاحب تیار ہو رہے تھے۔ کہیں جا رہے ہیں آپ بابا؟ انہوں نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، کیوں کوئی کام تھا؟ زوہان وہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بابا جان۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ مگر زوہان الفاظ تلاش کرنے لگا۔ زوہان، میں نے زمینوں پر بھی جانا ہے۔ بیٹھ جائے بابا جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ ایسی کیا بات ہے زوہان؟ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ حور کے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہو گئے، اب ہمیں چاہیے کہ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ ہو بابا جان۔ اس کی بات سنتے عباس صاحب حیران ہوئے۔ تمہاری ماں کبھی بھی اسے تمہاری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ بابا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اسے بیوی بنا کر لاؤں گا؟ میں تو اسے اس گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا ہوں۔ اور اچانک ہی سفاکیت سے بولا تھا۔ عباس صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ لیکن بیٹا، یہ غلط بات ہے۔ بس کر دیں پاپا، میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ خیر، یہ میرا مسئلہ ہے، اسے میں ہینڈل کرنے دیں۔ آپ یہ نہ بولیں کہ بس میری بہن بنا کر اسے میرے گھر میں لا دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم خود سمجھدار ہو، میں تمہارا باپ ہوں، اور میرا کام تو تمہیں سمجھانا ہے۔ میں صبح ہی پیغام دے دوں گا کہ وہ حور کی رخصتی کی تیاری کریں۔ عباس صاحب نے خود کو کچھ ہلکا پھلکا کیا۔ رخصتی کی تیاری کیوں بابا؟ ہم ابھی جا رہے ہیں ان کے گھر۔ عباس صاحب شدید حیران ہوئے۔ زوہان، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس کی اتنی جلدی رخصتی کی بات سنتے ہوئے عباس صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا پاپا جان، بتا رہا ہوں۔ آپ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اکیلے بھی میں چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے حور کو یہاں لانے سے نہیں روک سکتی۔ عباس صاحب ایک دم خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زوہان اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی اپنی پڑھائی میں مگن تھی، پاس ہی مما جان بیٹھی کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جان، دوسری حویلی والے صاحب آئے ہیں۔ زوبیہ بیگم حیران ہوئی۔ کون آیا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ عباس صاحب اور زوہان صاحب آئے ہیں۔ ان کی بات سنتے حور پریشان ہوئی تھی۔ وہ کیا کرنے آئے ہیں مما؟ اس کے چہرے پر ڈر سا تھا۔ اب وہ کون سا فیصلہ سنانے آیا تھا؟ کہیں وہ واقعی اپنی شادی کا کارڈ تو نہیں آ گیا؟ یہ سوچتے ہوئے حور کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اسے کچھ مہینے پہلے فاریہ اور زوہان کا اس طرح بے تکلی سے باتیں کرنا یاد آیا تھا۔ اس کے بعد سے زوہان نے اس سے ٹاپک پر کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، ڈرو نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے ملازموں کو دیکھا۔ تم انہیں مہمان خانے میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ زوبیہ بیگم کی بات پر
उसने इस बात में ज़र लाया था। उन्होंने मेहमान खाने का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? ज़ोबिया बेगम ने उन दोनों बाप बेटे को देखते हुए पूछा। जी मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आया हूँ। उन्हें फ़ौरन बुलाएं, हमारे पास वक्त नहीं है। ये बात सुनते ही ज़ोबिया बेगम का दिमाग लम्हों में घुमा था। ये आप क्या कह रहे हैं सुहान? अभी हुरिया की रुखसी की उम्र नहीं है, वो बहुत कम उम्र है। हम कैसे आपके साथ जाने थे? मगर जुहान के चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। हम आपसे इजाज़त नहीं मांग रहे, हम हुक्म दे रहे हैं। जुहान ने बहुत इज्जत से तेज में कहा था। ये नामुमकिन है जुहान। ज़ोबिया बेगम को भी गुस्सा आया। अच्छा तो मैं देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। इतना कहते उसने हूर के कमरे का रुख किया। दहाड़ से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। हूर जो पहले ही सहमी हुई थी मज़ीद सहम गई। आगे बढ़ते उसने हूर का बाजू पकड़ लिया। मेरा बाजू छोड़े जुहान। हूर तो उस हुई अवतार पर बुखला गई। उसे खींचता हुआ बाहर तक लाया। जुहान बेटा क्या कर रहे हो? ज़ोबिया बेगम ने बेबसी से कहा। मामा मुझे नहीं जाना इस शख्स के साथ। वो पहले ही डरी सहमी हुई थी, मगर किसी के रोकने पर जुहान नहीं रुका। जुहान ने कार का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। हूर को अपनी बेबसी पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसकी सिसकियाँ गाड़ी में गूंज रही थी, मगर वो शख्स पत्थर की मानित बैठा था। अफरीदी हाउस आने के बाद कार एक झटके से रुकी थी। हूर ने अपनी आंखों को उठाकर उस दुश्मन जान की तरफ देखा जो उसे ही दिख रहा था। अगर रोना बंद हो गया हो तो चलो घर चले। घर का नाम सुनते हूर ने बेआवाज़ रोना शुरू कर दिया। उसे वापस अपने घर जाना था। ये उसका घर नहीं था, लेकिन वो जानती थी जुहान इसे कहीं नहीं जाने देगा। जुहान गाड़ी से उतरा और उसकी साइड आया। उसका बाजू पकड़ते वो हवेली में दाखिल हुआ। बिलाशुबा हवेली बहुत अच्छी और खूबसूरती में अपनी मिसालाब थी, मगर हूर के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। हूर जो अपनी सोचों में गर्क थी, इस तरह अचानक बोलने पर वो बाहर निकली। लाउंज में मिसेस अब्बास बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, उसने सलाम किया। वालेकुम सलाम, सुहान की लड़की कौन है? उन्होंने हूर की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी बीवी है। अल्फाज तक पिघलता हुआ सीसा जो मिसेस अब्बास को अपने कानों में जाता हुआ महसूस हुआ। ये क्या बोल रहे हो सुहान? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्हें गुस्सा आया था। जी ठीक कह रहा हूँ, ये मेरी बीवी है और साथ वाले गांव के सरदार अरमा खान की पोती है। मैंने इससे निकाह किया। मिसेस अब्बास को अपने कान में धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। और तुम्हारे पापा जान? उन्होंने गुस्से से कहा। बाबा जान को सब मालूम है, उसने पुरसुकून होकर कहा था। और मिसेस अब्बास हैरान हुई। यानी कि इन दोनों बाप बेटे की मिली भुगत थी। सुहान मैं कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी और ना इसे कभी तुम्हारी बीवी के हैसियत से तस्लीम करूंगी। उन्हें गुस्सा ही आ गया था। कैसे वो दुश्मन खानदान की बेटी को अपनी बहू तस्लीम कर लेती, जबकि वो तो इसकी शादी फारिया से करवाना चाहती थी। तुम्हारी शादी सिर्फ फारिया से होगी और वही इस घर की बहू बनेगी। और फारिया का नाम सुनते एक बार फिर जुहान को गुस्सा आ गया। ये मेरी बीवी है मामा और ये मेरी इज्जत है। और जहाँ तक बात रही फारिया की, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो हूर। इतना कहते हुए पत्थर बनी हूर का बाजू पकड़े अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। और हूर तो हैरान थी कि वो किस तरह अपनी माँ के सामने उसे इज्जत दे रहा था। कमरे में दाखिल होते उसने हूर का बाजू छोड़ा। किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम मेरे से लिए इस हवेली की नौकरानी से कम नहीं हो। अपनी माँ के सामने अगर तुम्हें बीवी का दर्जा दिया है तो सिर्फ इसलिए कि मुझे उस फारिया को ये दिखाना है कि मैं शादी कर चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और तुम मेरे साथ ये मोहब्बत का ड्रामा जारी रखोगी। सख्ती से हूर का जबड़ा दबोचे दहाड़ा था। उसकी आंखों की में नमी इकट्ठी हुई। मतलब सिर्फ इसे इज्जत देगा अपने मफाद के लिए। अब शक्ल क्या देख रही हो, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लाओ। उसकी आंखों में नमी देख के एक बार चीखा था। हूर बेबसी से आंसू साफ कर दी कमरे से निकल गई। बहुत मुश्किल से वो लाउंज में पहुंची। अंदाज़न किचन ढूंढते हुए किचन में दाखिल हुई। वहाँ एक मुलाजमा काम कर रही थी। जी आप कौन? मुलाजमा ने हुरैन को देखते हुए कहा। मैं हुरैन तारिक अरमगान नाम है मेरा। उसकी ज़ुबान वाज़ेह तौर पर लड़खड़ाई थी। वो तो आप साथ वाले गाँव की चौधरी की पोती है ना? मुलाजमा ने शायद उसका नाम पहले सुन रखा था। हुरैन ने इस बात में सर लाया। मगर आप यहाँ? नौकरानी समझ न सकी। वो दुश्मन हवेली में क्या कर रही थी?
ज़ुहान ने मुझसे निकाह किया है, उसने रोते हुए बताया। ज़ुहान सही तो बहुत अच्छे हैं, बस ज़ुबान के बुरे हैं, मगर उनका दिल बहुत अच्छा है। वो किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करते और ना ही जुल्म होने देते हैं। मुलाजमा की बात सुनते हुरैन इस्ताजिया मुस्कुरा पड़ी थी। वनी में आई लड़कियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। खैर, मुझे कॉफ़ी बनानी है, प्लीज़ सामान बनाते। मुलाजमा ने इस्पात में सर हिलाते हुए सारा सामान दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कॉफ़ी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने ज़ुहान के सामने टेबल पर कप रखा और वो सोफे पर बैठा हुआ था। कॉफ़ी, वो बामुश्किल बोली। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलते कोई बहाना ढूंढती, वो बोल उठा, कहाँ जा रही हो? मैंने जाने के लिए तो नहीं कहा। उसे देखकर वो रुक गई। पहला सिप लेते हुए ज़ुहान के मुंह की जावियाँ बिखरी। ये तुमने बनाई है? सख्ती से पूछा। जी। हुरैन ने डरते हुए इस बात में सर लाया। इधर बैठो। वो इतनी सख्ती से दहा रहा था कि हुरैन सहम गई। मैंने कहा यहाँ बैठो। थर थर कांपते हुरैन साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। ये लो पिए, इसे ख़त्म करो। 1 सेकंड के अंदर उसने कॉफ़ी का कप हुरैन की जानिब बढ़ाते हुए कहा। हुरैन उसे इतने गुस्से में देखकर समझ न सकी कि अब उसने क्या किया। हुरैन ने डरते हुए कप मुंह से लगाया, मगर कॉफ़ी का पहला सिप हलक में जाते उसका हलक तक जल गया। शायद उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया था, इसलिए तो इतनी कड़वी बनी थी। जल्दी से वो कप लबों से पीछे कर गई। मैंने कहा इसे ख़त्म करो। ज़ुहान दहाड़ा था। हुरैन ने नम आंखों के साथ ज़ुहान को देखा। नहीं पी जाएगी प्लीज़, वो बेबसी से बोली थी। ज़ुहान ने गुस्से से कॉफ़ी उसके हाथ पर गिरा दी। हुरैन की चीख निकल गई। मैंने कहा था ना, मेरे सामने ज़ुबान दराजी मत करना, मगर तुम बाज नहीं आई। ये थोड़ी सी सज़ा दी है मैंने। गर्म चाय ने हुर के हाथ को सुर्खी मार कर दिया था और इसका नन्हा सा वजूद सिसकियाँ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कप ज़मीन से उठाने की कोशिश करती, वो एक बार फिर बोल उठा, ये बाद में करना, मेरे साथ आओ, मेरे कपड़े निकाल कर दो। उसे ड्रेसिंग रूम में आने का कहते वो जल्दी से अंदर चला गया। इतने में फारिया ने तब से ज़ुहान के कमरे का दरवाज़ा खोला। हाय ज़ुहान, कैसे हो? उसे कमरे में न पाकर ड्रेसिंग रूम में आ गई, क्योंकि वहाँ से कबर्ड खोले की आवाज़ आ रही थी। मैं ठीक हूँ। हुरैन अपने ध्यान से कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। ये कौन है? हुरैन की पुश्त को देखते उसने ज़ुहान से पूछा। ये मेरी बीवी है। और लफ्ज़ बीवी पर फारिया को अपने कानों में धमाके होते हुए महसूस हुए। क्या मतलब ज़ुहान, तुम पागल तो नहीं हो गए? वो चिल्लाई थी। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? ज़ुहान ने फारिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुमने किसी और से शादी कर ली और मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी है? तुम इससे मोहब्बत करती हो? ज़ुहान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और फारिया को ही देख रही थी। मैंने नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत कर फारिया। वैसे भी मैं ज़ुहान अहमद अफरीदी हूँ। जो दिल चाहता है वही करता हूँ। मुझे हुरैन से मोहब्बत हुई, मैंने शादी कर ली। देखो तो सही, मेरी मोहब्बत साथ वाले गांव की वो थी, इस वक्त मेरी बाहों में है। अचानक इतना कहते उसने हुर की कमर में हाथ डाले, उसे इतना करीब किया कि हुरैन साकित रह गई। वो सबके सामने इतना अच्छा क्यों बन रहा था? और तन्हाई में तो हुरैन इसे जहर से भी बुरी लगने लगी थी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, फिर बात करेंगे। इतना कहते हुए हुरैन के हाथ से कपड़े पकड़ते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ज़ुहान सिर्फ मेरा है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। फारिया गुस्से से गरजी थी और पास पड़ा वॉच उठाते उसने एक झटके से हुरैन को बिना सोचे समझने का मौका दिए उसके सर पर दे मारा। हुरैन की चीख निकल गई। इससे पहले कि ज़ुहान वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करता, चीख की आवाज़ सुनते बाहर निकला और सामने अपने सर पर दोनों हाथ रखे सिसकती हुरैन को देखे उसे अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। हूर, वो दहाड़ा था। वो जल्दी से हूर के पास पहुंचा, जिसके सर से खून निकलता हुआ चेहरा तर करने लगा। ये क्या किया पागल लड़की? वो चिल्लाया था। हुरैन की आंखें बंद होने लगी। जल्दी से उसने हुरैन को अपनी बाहों में लिया। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा फारिया, वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और हुरैन को लिए अस्पताल की जाने पड़ा, मगर सीढ़ियाँ उतरते तक ही वो इसकी बाहों में ही झुलकी थी। हूर, आंखें खोलो, वो चिल्ला रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो जो भी कुछ देर पहले उस पर जुल्म कर रहा था, अब उसके सर से खून निकलता देख ज़ुहान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसे अस्पताल ला चुका था। उसके सर पर पट्टी की जा चुकी थी। डॉक्टर ने उसके
ہاتھ پر ڈریپ لگا رکھی تھی۔ آپ کی وائف بہت کمزور ہیں، پلیز انہیں اسٹریس کم دیا کریں، لگتا ہے کچھ کھاتی بھی پیتی بھی نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، ان کی کیئر کریں، انہیں کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ گاؤں کی ڈاکٹر نے زوہان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زوہان نے اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر اس چھوٹے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حور کو ہوش آ گیا تھا۔ جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اسے اپنے ہاتھ کسی کی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے آس پاس دیکھا، زوہان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور زوہان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار زوہان اپنے سخت ہول سے باہر نکلا تھا۔ یہ وہ واحد لڑکی تھی جس کی خاطر وہ سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں تکلیف اور نمی تھی، جیسے وہ بہت بری طرح کمزور ہوا تھا۔ حور کے سر سے نکلتا خون دیکھتے ہوئے کچھ پل کے زوہان کی حواس بھی سن ہو گئے تھے۔ وہ ASI کا ماہر آفیسر تھا جو گولیوں سے کھیلتا تھا۔ اپنی بیوی کے سر سے نکلتا خون دیکھتے اس کی جان آدھی ہو گئی تھی۔ حور نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ ہلانا چاہا، مگر دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، اس لیے اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ میرا ہاتھ۔ اس کی آواز سنتے زوہان نے چہرہ اٹھائے حور کو دیکھا۔ حور، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ حور نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ آئی ایم سو سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کا ہاتھ جس پر کچھ گھنٹوں پہلے اس نے گرم کافی گرائی تھی، وہ اسے ہونٹوں سے لگا کر کہہ رہا تھا۔ وہ رورین تو اسے لمحوں میں ہی اس طرح پگھلتے دیکھ حیران ہو رہی تھی۔ اسے زوہان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ زوہان، اب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کیسا سچ؟ نہ چاہتے وہ پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار 3 سال پہلے دیکھا تھا، تب تم میٹرک میں تھی۔ تمہیں پہلی نظر دیکھتے مجھے بہت سکون ملا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن کب کیسے محبت ہوگی۔ میں محبت کرنا نہیں چاہتا تھا حور، لیکن ہو گئی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا تم ارغوان خان کی پوتی ہو، میری رگوں میں خون ابال تیز ہوا۔ دشمنوں کی بھینٹ چڑھے وہ سارے لوگ یاد آئے۔ کیسے دشمن کی پوتی سے نکاح کر سکتا تھا؟ اس لیے جب تمہارے باپ کو یرمغال بنایا گیا تو مجھے یہی لگا کہ میں دشمنی کی آڑ میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ اس قدر غصے میں رہتا تھا تاکہ تم کبھی بھی کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، ورنہ اگر تم ارمغان خان کی پوتی نہ ہوتی تو شاید میں ایسا نہ کرتا، تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے یہ انا ایک مرد کو ظالم بنا دیتی ہے۔ تم سے ہوئی محبت مجھے سکون دیتی تھی اور تمہارے بنا میں بے سکون ہو گیا تھا۔ آدھی راتوں کو صرف تمہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے چپ چپ خان حویلی جاتا تھا۔ اتنا بے بس کر دیا تھا تم نے مجھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا فاریہ اس طرح تم پر حملہ کر دے گی۔ آئی ایم سو سوری فار ایوری تھنگ۔ میں نہیں جانتا تھا تم مجھے میری سانسوں سے زیادہ عزیز ہو جاؤ گی۔ وہ جانتی تھی ارمغان خان اور عباس افریدی دونوں سالوں سے بہت خطرناک اور بہت گہری دشمنی کی نظر ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی ان دونوں کی گاؤں میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ کیا آپ میری خاطر یہ دشمنی نہیں چھوڑ سکتے؟ حورن نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا اگر تم مجھے معاف کر دو گی حور۔ حورن کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ سالوں سے چلتی آ رہی اس دشمنی کو ختم کرتے زوہان، دونوں گاؤں کا نظام ٹھیک کریں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وہ پاگل شخص اس کے سر سے نکلتے خون پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ جو اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا، اسے تکلیف میں دیکھتے خود آدھ مڑا ہو گیا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں آج اور ابھی سے سالوں سے چلتی دشمنی کو ختم کر دوں گا۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ حور حیران ہوئی تھی۔ میں ٹیچر نہیں ہوں، ایک آرمی آفیسر ہوں اور کالج میں بھی ایک مشن پر گیا تھا۔ اور یہ بات سنتے حورین کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا زوہان؟ آپ آرمی آفیسر ہیں؟ وہ ساری تکلیفیں اور غم بھولتی ایکسائٹڈ سی ہوتی بولی، جس طرح وہ احمد کے نام پر پرجوش ہوئی تھی۔ اور زوہان ہنس دیا۔ بالکل، کیا تمہیں آرمی آفیسر ہونے پر خوشی ہوئی؟ اس کی بات سنتے حور نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں خود آرمی آفیسر بنوں، اور بڑے ہونے تک میرا شوق مزید وسیع ہو گیا۔ میں چاہتی تھی میری شادی ایک آرمی آفیسر سے ہو، اور آج میں بہت خوش ہوں زوہان۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ زوہان ایک بار پھر نم آنکھوں سے ہنس دیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے مسکراتے حور سے پوچھا۔
ہور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے تو میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گی زحان، وہ مسکراتی ہوئی بولی، اور زحان آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور ہورن کو اپنی زندگی میں سب کچھ اچھا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد سے زحان نے فاریہ کا ہمیشہ کے لیے افریدی ہاؤس آنا بند کر دیا تھا، اور جیسے ہی مسز عباس کو فاریہ کی حقیقت پتہ چلی انہیں بھی بہت دکھ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی بھی تھی وہ دشمن کی بیٹی تھی، مگر اس حد تک شفاق نہیں تھی کہ اس لڑکی کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ انہیں بھی غصہ آیا تھا، اس لیے فاریہ سے صاف کہہ دیا کہ زحان اب ہورن سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ہور کو ہی بہو مارنے کے لیے تیار ہے۔ ماں تھی، اور پھر ماں تو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، اس لیے زحان کی خواہش کے سامنے انہوں نے ہار مان لی اور ہورن کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیا۔